بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ معزز ناظرین و سامعین، اس کرۂ ارض پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ ان سب کی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات آئیں۔ سب نے ان مشکلات کو صبر سے برداشت کیا۔ کسی کو آرے سے چیرا گیا تو کسی کو آگ میں پھینکا گیا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تو کسی کی پیدائش پر لوگوں نے تہمتیں لگائیں۔ الغرض ہر نبی کی زندگی میں آزمائشیں آئیں اور ان سب نے صبر و استقامت سے ان مشکلات کا سامنا کیا اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہوئے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ رکھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ آپ کا امتحان بیماری کی شکل میں لیا گیا۔ آپ نے بارہا علاج کیا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ علاج کے باوجود بیماری بڑھتی گئی۔ جیسے مشہور کہاوت ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آپ کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کے جسد اقدس میں کیڑے پڑ گئے اور آپ چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو گئے۔ آپ کے تمام رشتہ دار اور دوست احباب نے آپ سے لا تعلقی کر لی۔ صرف ایک نیک سیرت خاتون تھی جو اس پورے امتحان میں ہمتن گوش آپ کی خدمت کر رہی تھی، اور آپ کے صبر کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی کیڑا آپ کے جسد اقدس سے نیچے گرتا تو آپ اسے اٹھا کر واپس اپنے جسم مبارک میں رکھ دیتے اور فرماتے، جب خدا نے تیری خوراک میرے جسم میں رکھی ہے تو اپنی خوراک لے۔ محلے والوں کو تکلیف نہ ہو اس لیے آپ کی بیوی نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور شہر سے دور جنگل میں لے گئی اور وہیں رہنے لگے۔ صبح ہوتے ہی وہ نیک سیرت خاتون خوراک کی تلاش میں نکلتیں، نصیب سے جو کچھ ملتا لاتیں اور اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیتیں۔ اپنے شوہر کو کھلاتیں اور خود بھی کھاتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علاج کے لیے کبھی کہیں سے جڑی بوٹی لاتیں تو کبھی کسی طبیب سے دوا۔ الغرض روزانہ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اس خاتون کا سامنا بزرگ طبیب سے ہوا جو در حقیقت ابلیس مردود تھا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں اور وہ صحت یاب بھی ہو جائیں گے، مگر اس کے معاوضے کے طور پر تیرے شوہر کو ایک جملہ کہنا پڑے گا۔ خاتون نے تجسس سے پوچھا، کون سا جملہ؟ ابلیس نے کہا کہ اس بیماری سے شفا تو نے یعنی طبیب نے دی ہے۔ خاتون خوشی خوشی اپنے خاوند کے پاس آئی اور سارا ماجرا سنایا، پھر التجا کی کہ آپ مان جائیں اور یہ جملہ کہہ دیں۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام بہت غصہ ہوئے اور کہا، کیا تو مجھے شرک پر آمادہ کر رہی ہے؟ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کبھی میں صحت یاب ہوا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ جیسے ہی وہ خاتون خوراک کے لیے باہر گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام شفا کا پروانہ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ کے پاس زمین پر اپنا پر مارا جس سے چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس چشمے سے پانی پئیں بھی اور اس سے نہائیں بھی۔ چنانچہ آپ نے اس چشمے سے پانی پیا بھی اور اس سے نہائے بھی۔ ایسا کرنے سے اللہ رب العزت نے آپ کو شفا عطا فرمائی اور آپ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ وہ نیک سیرت خاتون خوراک لے کر واپس آئی تو دیکھا کہ ان کے شوہر کی جگہ پر کوئی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی اور اضطراب کی حالت میں اپنے خاوند کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ چاروں سمت دوڑی مگر حضرت ایوب کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ آخرکار اس نوجوان کے پاس آئی، کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم نے میرے شوہر کو دیکھا ہے جنہیں کچھ وقت پہلے میں یہیں بٹھا کر گئی تھی؟ اس پر حضرت ایوب مسکرائے اور فرمایا کہ اے اللہ کی نیک بندی، میں ہی تو تمہارا شوہر ہوں۔ اس کے بعد وہ سارا واقعہ سنایا۔ پھر ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اپنے امتحان میں سرخرو ہوئے۔